what I'm asking you today is to get yourselves, your families, friends and employees, and including your domestic help, you get them screened, you get them tested and treated through the Health Foundation. میں آج آپ کو ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں بتاؤں گی. یہ وائرس جو ہے یہ وائرل انفیکشن ہے اور یہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کیا ہوا ہے. پاکستان دنیا کا ہائیسٹ انفیکٹڈ کنٹری ہے ان دی ورلڈ. جو افواہیں ہیں ان کی وجہ سے زیادہ نقصان شاید پہنچتا ہے مرض سے بھی. تو ہمیں اس کے پھیلنے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کھانے برتن ایک جیسے گھر میں ایک ساتھ رہنے سے یہ مرض نہیں پھیلتا. یہ انجیکشن نیڈل شارپس کے شیئرنگ سے پھیلتا ہے. تو اس لیے آپ کو گھر میں کسی قسم کی اور احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے دوستوں کو ڈاکٹر دوستوں سے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اسباب پیدا کیے کہ ہم کاروبار میں اپنے آپ کو آگے لے آئے, خاندان کی خدمت بھی کرتے رہے, لیکن اب ہمیں اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. اور یہ چونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اس کے اوپر ہم کیوں نہ انیشیٹو لیں. Secondly, I would ask you to talk to your friends, relatives and colleagues to create awareness about the disease, its prevention and its treatment. اس وائرس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کوئی سائن سمٹمز نہیں ہوتے. ایک دفعہ یہ اگر جسم میں گھس جائے تو یہ پھر اندر ہی اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے, گرو کرتا رہتا ہے اور پھر اگلے 15-20 سال میں یہ لیور کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ لیور کینسر کے بعد تو پھر کوئی زندگی ہوتی نہیں ہے. اگر ہیپاٹائٹس بی ہو تو بیسٹ ہے کہ اس کی فوراً ویکسینیشن کرا لیں. اگر ہیپاٹائٹس سی ہے تو اس کے لیے جو میں نے احتیاط بتائی ان کو کریں. اور بچوں میں پریگننسی میں اس میں کوئی جو ہے تبدیلی کی ضرورت نہیں. اس میں نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے اور یہی ہونی چاہیے. اس کے لیے سیزیرین اور دیگر چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کچھ ادویات ہیں ہیپاٹائٹس بی میں خصوصاً ان کو شروع کرنا چاہیے, جس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو سب ہم دوستوں نے مل کے ایک یہ جو ٹرسٹ ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, اس کی بنیاد ڈالی, دا ہیلتھ فاؤنڈیشن. اور اس کا بس بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ ہیپاٹائٹس کو اس ملک سے کس طرح سے ختم کرنا چاہیے. تو ابتدا میں تو چونکہ جس طرح لوگ آتے تھے اور دوائی لے لیا کرتے تھے, یہی کام دا ہیلتھ فاؤنڈیشن نے کیا کہ جو مریض ڈاکٹر صاحبان کے پاس ایسے آتے تھے جو غریب تھے, ان کو وہ ریفر کر دیا کرتے تھے دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کو, اور وہاں سے ان کو دوائیاں مل جایا کرتی تھی. Thirdly, I ask you to please help the Health Foundation in eradicating hepatitis from Pakistan through your generous donations and zakat. And finally, please join the Health Foundation as a volunteer. پاکستان میں یہ وائرس کا انفیکشن اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس وقت دنیا میں پاکستان سب سے ہائیسٹ ہیپاٹائٹس سی انفیکٹڈ کنٹری ہے. اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ کیونکہ اتنے لوگوں کو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے بہت زیادہ چانس ہے کہ اگلے 15-20 سال میں کافی زیادہ لوگوں کو لیور کینسر بھی ہوگا اور لیور فیلئر بھی ہوگا. یہاں پہ ایک چیز جو ہم نے کی ہے وہ کمپنیز کے ساتھ مل کے ان کے امپلائیز کی, ان کے جو ملازمین ہیں ان کی ویکسینیشن کی ہے, ان کے ساتھ مل کے ان کی اسکریننگ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے جو یہاں پہ ہیں پاکستان میں, جو بزنس ہاؤسز ہیں, جو دیگر ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ کرائیں. اس کے لیے ہیلتھ فاؤنڈیشن ہم سپورٹ بھی کریں گے اور ارینج بھی کر دیں گے, اور جو لوگ پازیٹیو آئیں گے ان کا علاج ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویکسینیشن کا بھی کام شروع کیا. ہیپاٹائٹس بی میں ویکسینیشن اویلیبل ہے, ہیپاٹائٹس سی میں نہیں ہے. تو ہم نے لاکھوں لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا تاکہ وہ اس مرض سے دوچار ہی نہ ہوں. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ تو ایک مکمل ہونے والا کام ہے. یہ لاتعداد لوگ اس کے اندر موجود تھے, اربوں خربوں روپے بھی لگ جائیں گے تو یہ مرض جو ہے وہ تو اسی طرح جاری رہے گا. اور اس لیے کہ کچھ لوگوں کا علاج ہو رہا ہوگا اور کچھ لوگ اس سے انفیکٹڈ ہو رہے ہوں گے.
ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے اس میں. ہم آج کل صرف چند ایریاز میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں, فائنانسز کی لمیٹیشنز ہیں اور لوگوں کی لمیٹیشنز ہیں. اتنے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں, اتنے فائنانسز ہمارے پاس نہیں ہیں. اس لیے ہم یہاں پہ تھوڑی آگاہی بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ وائرس کے انفیکشن کے لیے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں, اور جن کا اگر ٹیسٹ میں بیماری آ جائے تو اس کو ٹریٹ کریں. ٹریٹمنٹ اس کا بہت سمپل ایزی ہے, گولیاں کھانی پڑتی ہیں 3 مہینے کے لیے, اور ریکوری تقریباً 98% لوگوں میں بیماری ختم ہو جاتی, ریکوری ہو جاتی ہے. جو ورکرز کے ٹیسٹ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں فیکٹریز میں, اداروں میں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی جب ان کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوتا ہے تو اس میں وہ کم ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے, جنرل فٹیگ. تو اگر وہ علاج کرا لیں گے تو وہ بہتر ہوں گے. ظاہر ہے اللہ کی طرف سے آپ کو ویسے ہی اس کا جو ہے اجر ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور سے بھی وہ لوگ بہتر کام کریں گے اور ان کے گھر میں بھی یہ نہیں پھیلے گا مرض. تو میں سمجھتا ہوں اس کو کرانے کا جو ہے بہت فائدہ ہے. ویکسینیشن بھی کروائیں اپنے ملازمین کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کرا کے ان کا علاج جو ہے کروائیں, تاکہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, ان کے کام کرنے کی صلاحیت ہے, وہ بھی بہتر ہو سکے. تو ہم نے پورا اپنا اسکوپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا, اور ہم نے یہ طے کیا کہ کچھ لوکیلٹیز کو پک کریں اور اس میں ہیپیٹائٹس کو انٹائرلی ختم کر دیں. تو ہمارے پہلے جو تھا وہ کورنگی کے 10 UCs تھے. ہم نے اس علاقے کو پک کیا, وہاں پہ اسکریننگ کری, 100% لوگوں کو جو ہے دیکھا کہ اس میں سے کتنے لوگ جو تھے انفیکٹڈ تھے, ان کو جو ہے جو وائرس انفیکٹڈ تھے ان کا علاج کرایا, اور جو باقی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیا, اور اس طرح ہم نے وہ پورا ایریا جو تھا وہ ہیپیٹائٹس فری کر دیا. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے, شاید لوگ نہ سمجھ پائیں اس کے پیچھے کتنا پیسہ لگا. کچھ ڈونرز تھے جنہوں نے یہ ہماری مدد کری, اور یہ کہ ہم یہ ایک ماڈل ہم نے بنا کے دے دیا سب کو کہ یہ جو ہے آپ کس طرح سے ایک آبادی کو فری کر سکتے ہیں ہیپیٹائٹس. گویا اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا. کئی لوگ ہمیں انہوں نے رابطہ کیا, خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے لوگوں کو آپ ویکسینیٹ بھی کر دیں اور اسکرین کر کے دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس میں ہیں, اور ان کا علاج کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اسے فری کیا جائے. میرا ویژن یہ ہے کہ ہم گورنمنٹس کے ساتھ بہت کلوزلی کام کریں, اور گورنمنٹس کے ساتھ بھی ان آل پروونسز گورنمنٹس کے ساتھ کام کریں, اور اس کو اتنی تیزی سے بڑھائیں کہ ہم بہت جلدی سب لوگوں کو, پوری پاپولیشن کو اسکرین کر لیں, اور جو پازیٹیو جو ٹیسٹ ہوں گے ان کو ٹریٹ کر دیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وی آر لوکنگ ایٹ میجر میڈیکل کرائسس ان دس کنٹری ان the next 15 to 20 years. دی ہیلتھ فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو کہ پچھلے 15 سال سے اسی کاز کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور یہ لوگ فری ٹیسٹ اور ٹریٹ کرتے ہیں ضرورت مند لوگوں کا تھرو چیریٹی. اوبیسلی جو لوگ اس میں مخیر حضرات مدد دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان سے ہم ان لوگوں کے لیے دوائیاں خریدتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم یہ صدقہ جاریہ چلا رہے ہیں THF کے تھرو. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی رابطہ قائم کیا ہم نے. اس میں سندھ گورنمنٹ نے ہماری بہت مدد کری. ان کے جو ہیپیٹائٹس ایلیمینیشن پروگرام ہیں, ان کے پروگرام مینیجرز نے بہت اس سلسلے میں تعاون کیا. انہوں نے ہمارے لیے دوائیاں مہیا کر دیں. اس سے ہمیں یہ فائدہ یہ ہوا کہ ہم اپنے فنڈ سے بھی جو دوائیاں لیتے تھے اور جو ویکسینیٹ کرتے تھے اس میں ہمیں مدد مل گئی. بس یہ درخواست کروں گا کہ یہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. وہ لوگ جو آپ کو پتہ ہی ہے 40% لوگ اس ملک کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو آپ سمجھیں ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا, تو وہ دوائی کہاں سے کریں گے. اور بدقسمتی سے گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو پورے ملک کی بنیاد کے اوپر دیکھیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ سپورٹڈ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. تو آپ سب کی ضرورت ہے, آپ سب کی ہیلپ کی ضرورت ہے اس نیک کام میں. پلیز جوائن می اینڈ ڈو واٹ ایور یو کین. تھینک یو. تو میں بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جی ہیلتھ فاؤنڈیشن کو جتنی ڈونیشن, صدقے, خیرات, زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ دیجیے, تاکہ ہم مزید اور لوگوں کو ٹریٹ کر سکیں. تھینک یو. اسی طرح ہمارے
فنڈ ریزز ہوتے ہیں, ہمارے مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں, ان میں آپ سپورٹ کریں تاکہ ہم اس کام کو اور آگے بڑھائیں اور اس مصیبت سے پاکستان کی جان چھڑا سکیں. تو یہ زیادہ تر آپ جیسے ڈونرز ہیں, آپ جیسے فلانتھراپسٹ ہیں, درد رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ آگے بڑھ کے یہ کام کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ معاشرے کے اس مارجنلائزڈ پاپولیشن کو یہ مدد مل رہی ہے کہ وہ اپنے اس مرض سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں. بہت شکریہ.